الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور رب العالمین نے انسانوں پر جو بے شمار نعمتیں بھیجی ہیں وہ اتنی لا تعداد نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کے ذمہ انسانوں کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پہلا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات عالم میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اور آپ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور دوسرا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے سید البشر مانے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اپنے وصف کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے نور ہیں، نور ہی نہیں بلکہ نور علی نور ہیں، اور نور علی نور ہی نہیں منبع نور ہیں، اور منبع نور ہی نہیں بلکہ مرکز نور ہیں۔
کفر کی تاریکیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی کے ذریعے دنیا سے بھاگی اور دور ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ہم نہ صرف آپ پر اس طرح ایمان لائیں کہ آپ سید البشر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ نور ہدایت ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہی نہیں صرف افضل الانبیاء ہیں، اور افضل الانبیاء ہی نہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہمارے ذمہ یہ حق ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں، اس پر ہمارا ایمان ہو کہ اس کائنات ارضی سے پردہ فرمانے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ منورہ کے اندر، قبر اطہر کے اندر باحیات ہے، کسی بھی انبیاء کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو کیسے کھا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت انسانوں پر واجب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہمارے یہ اوپر یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کا اظہار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، آپ کے دشمنوں کی مذمت کریں اور آپ کے محبین کے ساتھ محبت کریں۔ پانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول آپ پر شروع ہوا۔ بہت ابتدائی وحی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ وحی کا نزول ہوا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور انسانوں کو ان کے برے اعمال کے انجام بد سے آگاہ کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس بھری کائنات کے اندر اپنے رب کی عظمتوں کو بیان کیجئے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹ کر اوڑھنے والی ہستی، اب قم، کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر کیا کیجئے، فانذر، شرک کی، بے حیائی کی، پڑوسی کے حقوق کی حق تلفی کی، جو برا انجام ہونے والا ہے ان بدعمالیوں پر، ان بدعمالیوں سے انسان کو، ان بدعمالیوں کے انجام سے انسانوں کو آگاہ کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، خالق کائنات نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کی عظمتوں کے ڈنکے گائے جائیں۔ یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا جائے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، اعلان کیا جائے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک رہنے والے انسانوں کے سامنے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب کل جہاں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس ذاتی جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ صمد،
وہ اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اس رب کائنات ہی سے ڈریے جس نے ایک جان سے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے دنیا بھر کے انسانوں، اب ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ کیوں ایک ہی رب کی عبادت کی جائے گی؟ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، جب تک تم رب واحد کی عبادت نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم پرہیزگار ہو نہیں سکتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں کو کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں ساری کائنات کے انسانوں کی طرف جنات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ہر علاقے کا نبی ہوں، ہر معیار زندگی گزارنے والے انسانوں کا نبی ہوں، جنات کا نبی ہوں، پڑھے لکھوں کا نبی ہوں، ان پڑھوں کا نبی ہوں، کسی زبان والا ہو، کسی علاقے والا ہو، کسی رنگ والا ہو، اب صرف کائنات کے اندر تنہا میری نبوت کا سکہ چلے گا، کوئی دوسرا اب نبی آخر الزمان کی نبوت کے بعد نبی نہ ہے نہ آئے گا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو دو طبقے آپ کے اس نبوت کے سامنے آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا سعادت مندوں کا طبقہ جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سعادت حاصل کرنے میں دیر نہیں کی، سبحان اللہ۔ ایک طبقہ وہ تھا، اور ہزار ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن وہ تو دیوانہ مصطفیٰ تھے، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن دامن مصطفیٰ کی وابستگی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بلال انگاروں پہ تڑپ تو گئے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں۔ اور پھر رب کائنات نے اس کے عوض میں بلال کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے اور آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، تو جنت کی سیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے جو آپ سن رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ وابستگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر فرمایا قد افلح بلال کذا و کذا، فرمایا بلال مکمل کامیاب ہو گئے، ایسے ایسے جنت میں میں نے ان کے چلنے کی پاؤں کی آہٹ سنی۔ ایک دوسرا بدنصیب گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد نبوت کے سامنے آیا۔ مجھے اس مختصر وقت کے اندر اس کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبوت سے عقیدت مندانہ وابستگی کامیابی کی ضمانت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یہ دونوں جہاں میں بربادی کی
ضمانت ہے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظلمت زار کفر میں نور ہدایت پھیلانا شروع کیا تو مکہ کی اس سرزمین پر رہنے والے انسان جو سب سے پہلے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مقدس کے مخاطب تھے، ان لوگوں کو عزت حاصل تھی کعبۃ اللہ کی وابستگی کی وجہ سے، مکہ کو عظمت حاصل تھی کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور وہاں کے رہنے والے انسانوں کو عزت حاصل تھی کعبۃ اللہ کی خدمت کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہونے کی وجہ سے، اور اس عظمت کا، اس چدراہٹ کا، اس سرداری کا انہوں نے اتنا غلط فائدہ اٹھایا کہ جس رب نے مکہ کی سرزمین کے لیے کعبۃ اللہ کا انتخاب کیا تھا، جو کعبۃ اللہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے باعث عزت تھا، اسی کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے 360 بتوں سے سجا رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خداوند قدوس کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ اب ہماری سرداری، اب ہماری ریاست، اب ہماری چدراہٹ، اب ہمارے بڑے پن کو دھکا لگے گا، چونکہ ایک حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اب تک تو عام انسان ناآشنائے حقیقت تھے، جھوٹے جو ہیں معبودوں کے پرستار تھے اور علم سے دور تھے، اب وہ شخصیت آ گئی ہے جو سارے انسانوں کے لیے نور ہدایت بن کر آئی ہے، معلم کامل بن کر آئی ہے، معلم اخلاق بن کر آئی ہے، مساوات کا درس دینے آئی ہے۔ اب ہماری یہ ساری کھڑبیجیاں داؤں پر لگنے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، اور وہ زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے تھے۔ چنانچہ چند ایسے افراد کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند دن وحی کا آنا بند ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجہ بیماری 2 یا 3 دن تک رات کا قیام نہ فرما سکے، تو ام جمیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی بیوی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچی تھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ محمد نقل کفر نہ باشد، کہنے لگی کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شاید تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جملے سے امام الانبیاء، امام کائنات، وجہ تخلیق کائنات سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیا کیفیت بنی ہوگی۔ قرآن حکیم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کے دل پر جو کیفیات گزرتی ہیں ہم اس سے آشنا ہیں، ہم اسے جانتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے، استقامت دکھائیے، جمے رہیے۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بہت نرمی کے ساتھ آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ صبح و شام اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی تو میرے بھائیوں رب نے قرآن اتارا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
والضحى، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوئے سورج کی قسم ہے. جس طرح سورج جو ہے جب چڑھتا ہے تو یہ علامت ہے اس کی کہ کچھ دیر کے بعد وہ پورے عالم کو جگمگا دے گا، اندھیرے کوچ کر جائیں گے اور روشنی ہی روشنی اطراف اربعہ میں پھیل جائے گی. اے محمد عربی تیری نبوت کے آغاز کی قسم، تیری ولادت کے دن کی قسم، تجھے نبوت کا مقدس مشن ملنے والے دن کی قسم، تیرے روح منورہ کی قسم، تیرے چہرہ مقدسہ کی قسم، سبحان اللہ، اور تیرے چہرہ منورہ کی قسم ہی نہیں، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، سبحان اللہ، ما ودعک ربک وما قلا. یہ گستاخان رسول تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ گستاخان رسول، یہ دنیا کے بے وقوف کیا جانے، یہ نبوت کا سورج چمکتا ہی رہے گا. ہر آنے والے دن میں اس کی بلندی بلندتر ہوتی چلی جائے گی. اس کے نصیبوں میں رب کائنات نے عروج ہی عروج لکھا ہے، بلندی ہی بلندی لکھی ہے. یہ وہ سورج ہے جو بلند ہوا تو بلند ہوتا چلا گیا. یہ عروج ہے جو ناشنائے زوال رہے گا. سبحان اللہ، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہر آنے والا وقت اس کے عروج کی داستانیں بیان کرتا چلا جائے گا. اور کتنا تمہیں عروج ملے گا یا محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ارے رب اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کی یاد کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں رہے گا جہاں آپ کی یاد میں جلسے نہیں ہوں گے، جہاں آذانوں میں آپ کا ذکر نہیں ہوگا، جہاں کلمے میں آپ کا ذکر نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء نے فرمایا اتانی جبریل قال ان ربی و ربک یقول لک اتدری کیف رفعت ذکرک. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میرا اور آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک. اے حبیب کل جہاں کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ سبحان اللہ. رحمت دو عالم فرماتے قلت میں نے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو رب نے فرمایا قال اذا ذکرت ذکرت معی. جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں پیارے حبیب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جو آگے بڑھنے لگا تو رؤسائے مکہ نے ایک اجلاس طلب کیا. اور اجلاس کیا طلب کیا کہ جناب ہنگامی پریس کانفرنس بلا لی اور کہنے لگے کہ یہ محمد عربی کا قافلہ دن بدن جو ہے وہ روز افزوں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بھلا بتلاؤ اس پر قدغن کیسے لگائی جائے. تکلیفیں تو وہ پہنچاتے ہی تھے تو اوروں کی تو بات ہی کیا، خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتی تعلق رکھنے والے لوگ ابو لہب ہے، ام جمیل ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مسلسل کوششیں شروع کر دی. ام جمیل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے میں کانٹے بچھاتی. ابو لہب نے جو ہے
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ جھوٹا کہنا شروع کر دیا. بظاہر ہے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتاً تکلیف ہونا تھی. تو اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا, آپ ایک بلند پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر وہاں اعلان کیا وَسَمَاحَا. یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا, جب آئندہ کل کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہوتا, اس حادثے سے آگاہ شخص جو ہے وہ بلند پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ سارے انسانوں آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, تمہارا دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا, اور یہ بڑا اہم اعلان تھا کہ انسانوں یہ قیامت کھڑی ہے, کل قیامت آنے والی ہے, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت اس طرح ہے, ہم دونوں کے درمیان تیسری کوئی اور نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اور قیامت کے دن درمیان کچھ انبیاء آنے والے تھے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن درمیان وقفہ تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت کو اور مجھے یوں رکھا ہے, کوئی تیسرا وقفہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اور قرآن حکیم نے بھی کہا ہے ازیفت الازیفہ, کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے انسانوں قیامت کا وقت بہت قریب ہے, اے انسانوں قیامت کے حساب کتاب کا وقت قریب تر ہے, تم کہاں غفلت کے اندر سوئے پڑے ہو, وہ بہت قریب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرنے چاہتے تھے کہ قیامت بہت قریب ہے. آپ کے اس اعلان پر جب سارے انسان جمع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو چکی تھی فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وقت آ چکا ہے کہ دو ٹوک جس طریقے سے کوئی شیشے کو توڑے تو شیشہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ, تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کے کفر زار کے اندر خدا کی وحدانیت کا اعلان فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے دنیا بھر کے انسانوں, حالات کیسے بھی ہوں, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. سارے پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کچھ بھی ہوں, آپ تو ٹوک طریقے سے انسانوں کے سامنے اس دعوت حق کو پیش کیجئے. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, وہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تو ٹوک اس کو انسانوں کے سامنے رکھیے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اس کلمے کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ابو لہب نے وہی کھڑے ہو کر کہا تبن لکا الہذا جماعتنا, نقل کفر کفر نماشد, کہنے لگا تبن آپ برباد ہو جائے, آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا. یہ جمعے کا وقت بہت کم ہوتا ہے خاص طور پر سیرت بیان کرنے کے لیے. باقی انبیاء علیہم السلام کو جب بے وقوف انسانوں نے گالیاں دی تو رب نے فرمایا کہ نبیوں تم بھی اپنی زبان سے ان کا جواب دے دو. انہوں نے نبیوں کو کہا کہ تم گمراہ ہو, تو اللہ نے فرمایا نبی تم ان کو
کو کہو میں گمراہ. انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے. فرمایا جواب دے دو میں بیوقوف نہیں ہوں. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ آپ ان کو جواب دو، بلکہ رب کائنات نے مکمل ایک سورت نازل کی ابو لہب کو جواب دینے کے لیے. ابو لہب نے تو صرف اتنا کہا تھا تبت لک لہذا جمعتنا، لیکن یہ محبوب رب العالمین ہے. کیسے محب اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا ابو لہب ذرا سن، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. پوری ایک صورت میں جواب دیا. اور رحمت دو عالم کو یہ کہنے والے یہ دنیا اپنے محسنوں کو یوں ہی تنگ کرتی ہے، یہ دنیا اپنے محسنوں کو یوں ہی تنگ کرتی ہے. وہ در سے صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتی ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تیری طاقت ختم ہو گئی. اور فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی کام نہیں آیا تجھے تیرا مال اور تیری کمائی. یہ آیت قرآن کی یہ بتاتی ہے کہ گستاخ رسول صاحب اقتدار ہو، اس کا اقتدار تباہی سے اسے نہیں بچا سکتا. گستاخ رسول بڑی جماعت والا ہو، جماعت اسے نہیں بچا سکتی. گستاخ رسول اقتدار کے ساتھ مال والا ہو، مال بھی اسے بچا نہیں سکتا. ابو لہب صاحب اقتدار بھی تھا، صاحب مال بھی تھا. رب کائنات نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور یہ بھی یاد رکھیں کل کا گستاخ رسول بھی برباد ہو گیا، آج کے گستاخ رسول نے بھی برباد ہونا ہے. اصحاب فکر و دانش پوری دنیا اس وقت ایک بڑے انقلاب کے دہانے پر کھڑی ہے، اور یقین کیا جا سکتا ہے وہ انقلاب وہ آنے والا ہے. سارے گستاخان رسول وہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وہ فرانس کا گستاخ رسول ہو، وہ کسی اور جگہ کا گستاخ رسول، وہ مزدور ہو کہ وہ صاحب اقتدار ہو. وہ نہ کل بچا ہے، نہ آج بچے گا، نہ آئندہ بچے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے اس دین کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مقدر میں، فطرت میں خدا نے غلبہ لکھا، اس کو غالب آ کر رہنا ہے. وہ غالب ہے. میرے بھائیوں، جب یہ سنا تو ابو لہب کی بیوی بڑے تیش کے اندر جو ہے، وہ پہلے تو ابو لہب کھڑا ہوا اور پھر اس کی بیوی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کا مطلب محمد ہماری ہجو کرتا ہے، مذمت کرتا ہے. میں اگر اسے پاؤں گی تو پتھر سے اس کا سر کچل دوں گی. ایک بڑا سا پتھر اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ چلی، اور وہ جانتی تھی کہ محمد عربی تو کعبۃ اللہ میں ہوں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف فرما دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدنصیبہ
آپ کی گستاخ آ رہی ہے اور مجھے اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر پتھر بھیجیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اطمینان سے رکھو، اللہ اس کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دیں گے. وہ پتھر اٹھائے ہوئے آئی اور بڑی تیز میں کہنے لگی ابو بکر سنا ہے تمہارے ساتھی ہماری ہجو کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. تو کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ نہیں ہجو کی اس نے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے تو آپ کی ہجو نہیں کی، یہ تو اللہ نے کی تھی. قرآن نازل ہوا فائدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر اس کو پوچھو کہ کیا میرے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ تو ابو بکر نے کہا ام جمیل کیا میرے بغیر یہاں کوئی اور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگی مذاق کر رہے ہو، کون ہے اور یہاں؟ قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ہم نے ایک باطنی پردہ ڈال دیا اس گستاخا کے اور آپ کے درمیان میں. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ واپس چلی گئی اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا. وقت ہوتا تو تفصیل سے بتاتا. ابو لہب کے 2 بیٹوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی یا نکاح ہو چکا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور یاد رکھیں قریبی رشتہ دار ہونا یہ خود کچھ حقوق رکھتا ہے، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر. ویسے عربی کے اندر کہتے ہیں کہ الاقارب کل اقارب، کہ قریبی رشتہ دار بچھو ہوتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. آج کسی نے لکھا تھا کہ یہ غلط ہے کہ لوگ دھوپ کی وجہ سے جلتے ہیں. آج کل لوگ ایک دوسرے کی وجہ سے خود ہی جلتے ہیں. دھوپ کو جلانے کی ضرورت نہیں رہی، آگ کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور اس جلن سے تبھی ہم بچ سکیں گے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تو ابو لہب کی 2 بچوں کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا. اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بڑی تاکید سے کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. چنانچہ عتیبہ اور عتبہ یہ 2 بیٹے تھے. عتیبہ نے تو ذرا ڈھنگ کے ساتھ طلاق دے دی اور عتبہ جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں تمہارا انکار کرتا ہوں، وہ جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے اس کا انکار کرتا ہوں. اور کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامہ مبارک کو پھاڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر، چہرہ منورہ کے اوپر، وہ مقدس چہرہ کہ جس چہرے کی ضیا کے سامنے سورج کی کرنیں شرما جائیں. محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہینا تتکلم، جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو دندان مبارک کے درمیان جو جگہ ہے فرمایا ان ریخوں سے نور کی کرنیں اس طرح نکلتی تھی کہ سامنے دیوار پر پڑتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ پر اس ظالم ذلیل خبیث نے تھوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوک واپس پڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے اور فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس گستاخ رسول پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. ابو لہب کا ملک شام کے اندر کپڑے کا تجارتی کاروبار تھا. چنانچہ ایک موقع پر جب اس نے اپنے اس بیٹے عتبہ کو اپنے کارکنان کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا تو سب سے عہد و پیمان لیا
کہ محمد نے میرے اس بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے اور محمد بڑے سچے انسان ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ محمد کی بد دعا میرے اس بیٹے کو نہ کھا جائے، اس لیے آپ سب عہد کرو میرے ساتھ کہ آپ اس کی سفر کے دوران حفاظت کرو گے۔ لیکن یاد رکھنا 2 گناہگار نہیں بچ سکتے، 2 گناہگار نہیں بچ سکتے۔ ذرا توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ، یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ 2 لفظوں میں کوئی لمبی تفسیر نہیں جو یاد رکھنی ہے۔ اسلام میں 2 گناہ بڑے عظیم گناہ ہیں، ایک شرک بڑا گناہ ہے، کبھی مشرک نہیں بچ سکتا، یاد کر رکھ لو۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک جیسا خبیث غلیظ گناہ کرنے والا اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچے۔ اور دوسرا گناہ جس پر انسان خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا وہ ہے گستاخی رسول۔ بلکہ ایک پتے کی بات کہہ رہا ہوں، اگر یاد رکھو گے تو مشرک کو توفیق توبہ ہو سکتی ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ گستاخ رسول کو توفیق توبہ ہی اللہ نہیں دیتا، توفیق توبہ ہی۔ خدا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ نبی کو نبی کے مقام سے بڑھاؤ گے تو بھی برباد ہو جاؤ گے، نبی کو نبی کے مقام سے گھٹاؤ گے تو بھی برباد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا امانت کے دور پر وہ تو اس کی اٹکل پچو تھے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ گستاخ رسول کبھی بچے، یہ تو اس کی اپنی کوشش تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے کارکنان سے وعدہ لیا اور بیٹے کو ساتھ بھیجا، جہاں یہ قافلہ پڑاؤ ڈالتا چاروں طرف سے جو ہے وہ کارڈن کر دیا جاتا، بھاڑ لگا دی جاتی کہ کوئی چیز گزند اور نقصان نہ پہنچائے اتبا کو۔ پھر ایک جگہ جب سارا قافلہ جمع ہوا اور پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ ایک شیر آیا ہے اور شیر نے آ کر رونڈ لیا ہے اس قافلے کا۔ تو اتبا کو اپنا کیا یاد آ گیا اور کہنے لگا ڈر گیا، سہم گیا۔ تو سب نے بڑی غیرت دلائی، بھائی ڈر گیا، ہم سب ہیں تیرے ساتھ ہی۔ ہائے انسان کی بے وقوفی، ایک نہ نظر آنے والی چیز نے ساری کائنات کے پہیے کو جام کر کے رکھ دیا۔ کیا کریں گے تمہارے ایٹم بم، کیا کریں گی تمہاری طاقتیں؟ ان کی بے بسی دن دہاڑے سارے انسانوں نے دیکھی۔ شیر تو قد جثہ رکھنے والا جانور ہے، ایک نامعلوم نہ نظر آنے والی چیز نے ساری انسانیت کا پہیا جام کر کے رکھا۔ اب تو میرے اللہ کی عظمت کو سمجھو، اب بھی نہ سمجھے تو قیامت کا جھٹکا اچھی طرح سمجھائے گا، لیکن اس سے پہلے سمجھ لو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے اپنا جائزہ لے لو، اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قافلے والے رات کا کھانا کھانے لگے تو یہ گستاخ رسول ڈر کی وجہ سے رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکا، سو گئے قافلے والے۔ سب نے اپنا سارا سامان چاروں طرف رکھا، بیچ میں اتبا کو لٹایا اور پھر چاروں طرف سوئے۔ رات کے اندھیرے میں شیر آیا، سونگتا چلا گیا، سونگتا چلا گیا۔ یاد رکھیں عاشق رسول کے پاس ایک خوشبو ہوتی ہے اور گستاخ رسول کے پاس بدبو ہوتی ہے۔ اعمال کے اندر خوشبو ہوتی ہے، بدعمالیوں کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ میں نور ہوتا ہے، بدعمالیوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔
جا کر کے شیر نے عتبہ کا سر سونگا اور ایک لمحے کے اندر اس پر حملہ کیا. بس جان نکل رہی تھی اور کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا محمد سچے ہیں، اگرچہ وہ مکہ میں ہے، میں شام میں ہوں، میں زرقہ میں ہوں، یمن میں ہوں، لیکن ان کی بد دعا مجھے قتل کر دے. میرے بھائیوں، جو مضمون آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گستاخ رسول کسی ملک کا ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب مال ہو، صاحب جماعت ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی بولی بولنے والا ہو، اس کے لیے بربادی یقینی ہے. اور محب رسول کہیں جنگل میں رہنے والا ہو، اقتدار میں ہو، غربت میں ہو، مال میں ہو، پڑھا لکھا ہو، دانشور ہو، یا قلندر جزد و حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، وہ کامیاب ہے. وہ دیکھیے حبشہ کا بلال کامیاب ہو گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا قریشی ہاشمی مطلبی مکی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق رکھنے والا برباد ہو گیا. لہذا اب اس مجمع نے یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے. 1000 بار توبہ، لاکھ بار توبہ، خدایا بار بار توبہ کہ ہمیں ذرہ برابر گستاخی رسول کا تصور بھی ذہن میں آ. میرے بھائیوں، مگر یاد رکھیں کہ اطاعت رسول یہ ضمانت ہے محبت رسول کی. نبی کی اطاعت کے بغیر دعوی محبت جھوٹا ہے. تو جھوٹے دعوے والے ہم نہ بنے. ایک حدیث بار بار سناتا ہوں، یہاں بھی سنا دیتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. یہ مولوی کی سند نہیں ہے، اور مولوی فتح محمد ہو یا کوئی اور مولوی ہو، اس کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جنت کی سندیں بانٹتا پھرے. ہاں، محمد عربی جس کو کہیں وہ جنتی ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر منکر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے منکر؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میرا کہنا مانا، جس نے میرا کہنا مانا. معاشرت ویسی ہو جیسے نبی نے فرمایا، معیشت ویسے ہو جیسے نبی نے فرمایا، سیاست ویسے ہو جیسے نبی نے کر کے دکھائی، اور وہ باپ ایسا ہو جیسے نبی نے فرمایا، وہ بیٹا ایسے ہو جیسے نبی پاک نے فرمایا، وہ پڑوسی ایسا ہو جیسا نبی پاک نے فرمایا. جو نبی کا کہنا مانے گا دخل الجنہ. کوئی مولوی اسے جنت سے نہیں روک سکتا، کوئی پیر اسے جنت سے نہیں روک سکتا، کوئی بادشاہ اسے جنت سے نہیں روک سکتا. اور فرمایا من عصانی، جس نے میرا کہنا نہیں مانا وہ میرا منکر ہے اور وہ جنت میں جا نہیں سکتا. لہذا اپنے لباس میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی غمیوں میں اور اپنی خوشیوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ سنتوں بھری زندگی گزاریں گے؟ بہت کم آواز ہے. ہاتھ کھڑے کرو. اب کے بعد اطاعت نبی والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے. رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے.
اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے، اور نہ سر پر کلہ والے ہما مانگی ہے، نہ شریک کے سفر و زاد سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگ دھرا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا ہے، اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے، نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی، نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، اور نہ محفل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے، میں قدا مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار، میں قدا مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار، جام و ساغر نہ میں ہوش ربا مانگی ہے، نہ تو منظر کوئی شاداب و ہنسی مانگا ہے، نہ تو منظر کوئی شاداب و ہنسی مانگا ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، محفل عیش نہ سامان طرب مانگا ہے، محفل عیش نہ سامان طرب مانگا ہے، چاندنی رات نہ گھنگور گھٹا مانگی ہے، بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطربائے شیریں نوا مانگی ہے، چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا ہے، رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا ہے، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، اور نہ اپنے مرض دل کی شفا مانگی ہے، نہ غزل کے لیے آہنگ نیا مانگا ہے، بشارت صاحب، نہ غزل کے لیے آہنگ نیا مانگا ہے، نہ ترنم کی نئی طرز ادا مانگی ہے، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخر عشق کون سی پاگل نے دعا مانگی، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخر کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے، آہ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، آہ تیرے کان میں کہہ دوں نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے، وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین، وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین، اور اگلے مصرے پر بھرپور آپ کی دعا چاہوں گا، وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی، آپ اور میں سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ موت عطا فرمائے، ہم کو ہمارے آبا و اجداد کو جو چلے گئے ہیں جا رہے ہیں جائیں گے، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جھنڈے کے نیچے سے اٹھائے، آمین، اللہ ہم گناہگاروں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم
سب کو اور تمام اہل ایمان کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس منور دستہائے مبارکہ سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما. میری یہ گفتگو ختم. 2-3 باتیں مجھے